بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں مبشر میر TFT نیوز اسٹوڈیوز کے ساتھ ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کسی کسی کے حصے میں آتی ہے. ہم بہت سے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں یہ کام کر لیں اور اس طرح ان چیزوں کو کریں. ہر شخص جو ہے کچھ نہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن وہ شخصیات بہت خوش قسمت ہیں جن کو قدرت یہ طاقت، یہ ہمت اور یہ ویژن عطا کرتی ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں. ایسی ہی ایک شخصیت آج ہمارے مہمان ہیں، ڈاکٹر مختار احمد صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں سر؟ اللہ کی حمد. ڈاکٹر مختار صاحب کی شخصیت جو ہے وہ ہر طرح کے تعارف کے حوالے سے بالکل بلند تر ہے، کیونکہ ان کی زندگی کی نصف صدی سے زیادہ انسانیتی خدمت کا سلسلہ جاری ہے. آپ ایک بہترین آئی اسپیشلسٹ ہیں. کراچی کے شہر میں انہوں نے بہت سے لوگوں کی خدمت کی اور بہت پوری دنیا سے کئی جگہوں سے لوگوں نے آ کر ان سے علاج کروایا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی میں ایک ایسا خواب بھی دیکھا کہ وہ ایک مکمل طور پر ایک ویلفیئر پروجیکٹ جو ہے وہ سامنے لائیں اور ایسی جگہ کا ایک انتخاب کیا کہ جہاں پہ لوگ لیس پریولیج ہیں، یعنی کہ اندرون سندھ جسے ہم بولتے ہیں، نواب شاہ کا علاقہ. وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک آئی ہاسپٹل جو ہے اس قائم کیا ہے. آج ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا، اس کا نام کیا رکھا اور نام رکھنے کی وجہ کیا ہے. یہ میں خود نہیں بتانا چاہ رہا، میں ہم ڈاکٹر صاحب سے زبانی سننا چاہیں گے اور کیا ان کے مقاصد ہیں، آگے کیا منصوبے اس ہاسپٹل کے حوالے سے انہوں نے سوچ رکھے ہیں، کس طرح اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آج ذرا ہمارے آپ TFT نیوز کے سامعین ناظرین کو بھی بتائیے کہ آپ کا جو ویلفیئر کا پروجیکٹ جو نواب شاہ میں جاری ہے الحمدللہ، اور اس میں آپ نے OPD کے سلسلے بھی اور دیگر بھی علاج کی سہولتیں شروع کی ہیں، تو کیا تھا اس کے پیچھے، خواب کے پیچھے کیا صورتحال تھی اور آپ نے اس کو کیسے آگے بڑھایا؟ یہ دیکھیے، میں شروع سے آنکھوں کی علاج کا ماہر بننا چاہتا تھا. تو اس کے لیے یہاں پہ میری جو اپنی فیملی تھی ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ڈاکٹری کے بعد بھی 5-6 سال کے لیے میرے اخراجات برداشت کر سکتے. تو اس زمانے میں کامن ویلتھ ہوتا تھا، تو میں نے اپلائی کیا تو مجھے وہاں سے ایک لیٹر آ گیا امپلائمنٹ کہ آپ جا سکتے ہیں. تو ان دنوں پاکستان میں ڈاکٹروں کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو میں ایک سر یہ آپ ایئر بھی بتا دیں. یہ 1963 کی بات ہے. تو میں ایک لیبر کی حیثیت سے ملک سے باہر گیا تھا. تو باہر جا کے پھر میں نے اسپیشلائزیشن کی، آنکھوں میں کرنا چاہتا تھا. تو اتفاق ایسا ہوا کہ پہلی ہی جاب میں ڈبلن میں کر رہا تھا، آئرلینڈ میں. تو وہاں پہ ایک ینگ خاتون سے میری ملاقات ہوئی جو کہ ریٹنا کی بیماری کی مریض تھی. اس کی آنکھ کا نمبر -29 تھا. تو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایک قسم کا قلمی دوستی جس کو کہتے ہیں کہ فرینڈشپ، پین فرینڈ. اس زمانے میں قلمی دوستی ہی ایک ہوتا تھا، سلسلہ ہوتا تھا. تو وہ بیلجیم سے تھی، میں آئرلینڈ میں تھا. تو ہماری خط و کتابت ہوتی رہی. تو اس نے مجھے بتایا کہ میری ماں نے کہا کہ میری آنکھوں میں ایک ایسی بیماری ہے جو کہ میں 30-40 سال کی عمر میں جا کے اندھی ہو جاؤں گی. اچھا. تو میرے دل سے آواز آئی کہ بھائی اب آپ کا کیا ارادہ ہے، کیونکہ آپ تو چلے تھے گھر سے کہ بھائی ایک مشن ہے وہ آپ نے کرنا. تو آپ کا سب سے پہلا مشن آپ کے سامنے آ گیا، پہلا امتحان یہ ہے. تو میں نے جا کے کتاب میں پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ واقعی یہ 30 یا 40 سال کی عمر تک جب پہنچتے ہیں ایسے لوگ جن کا اتنا بڑا نمبر ہو -29، تو وہ اس وقت تک پریکٹیکلی اندھے ہو جاتے ہیں. تو اس وقت تک ہماری دوستی کافی حد تک بڑھ چکی تھی. تو آپ نے ابھی پرپوز نہیں کیا تھا، مگر یہ کہ ہماری جو ہم ہیں ویلیوز ایسٹ کی
کہ ہم دوستیاں نبھاتے ہیں. ہاں میں کہ آپ نے پھر بیک ہونا بہت زیادہ اس کو جو ہے نا توہین سمجھا. میں نے سمجھا اللہ میں تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے شروع ہی سے اس لائن پر لگا دیا. تو پھر اس دن سے پھر میں نے ریٹنا کی ڈیزیز جو ان کا پڑھنا شروع کیا. حالانکہ میں آئی اور اسی بیماری کو آپ نے پڑھا. اس میں بننا تو آئی اسپیشلسٹ چاہتا تھا مگر میں سپر اسپیشلسٹ ریٹنا اسپیشلسٹ بنا. آئی تھی بھی ساری میں کوالیفیکیشن لندن ایڈنبرا گلاسگو سب سے پہلے. یہ ایک طرح کی انسپائریشن تھی آپ کی. It was a challenge, it was inspiration and beginning of my mission. ماشاء اللہ. تو یہ اسٹارٹ ہوا 1964-65 سے. دیکھیں روٹین میں ہم ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی اسی طرح کی ایک ریلیشن شپ میں جاتے ہیں, دوستی ہوتی ہے, شادی کا ارادہ کرتے ہیں اور ان کے خواب ہوتے ہیں کہ وہ گھر بنائیں, اس طرح کی چیزیں کریں. لیکن آپ نے اس بیماری سے لڑنے کا مشن جو ہے وہ اپنا لیا. اٹس اے ڈفرینٹ لو اسٹوری. وہ آپ نے خواب سے مجھے یاد آ گیا کہ کہتے ہیں کہ ہے جدا بات کہ تعمیر نہ ہو ورنہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. تو آپ کا تاج محل یہ آ گیا, کمال ہے بہت. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے خوابوں میں بھی آیا اور بن بھی گیا اور آپ نے اس کو آگے. تو واپس آ کے کراچی میں اس وقت میں 74 میں آیا تھا, سپٹمبر 74 میں, بلکہ مجھے انوائٹ کیا گیا تھا کیونکہ پاکستان میں اس وقت ریٹنا کا کوئی اسپیشلسٹ نہیں تھا. تو سارے ہندوستان میں, پاکستان میں, مڈل ایسٹ, ایران, افغانستان, اس سارے ایریا میں ہم 2 آدمی تھے. میں تھا اور مدراس میں بدری ناتھ تھا. تو سارے مریض ہم دونوں کے ارد گرد ہی گھوما کرتے تھے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اور بچوں کو ٹرین بھی کیا. تو اب تو پاکستان میں 200-250 کے قریب ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں. تو کمنگ بیک ٹو کہ بھئی ہم نے یہ اندرون سندھ کو کیسے چنا, اس لیے کہ کراچی میں LRBT کا بھی آنرری میڈیکل ڈائریکٹر ہوں اور بھی کراچی میں بہت ساری چیریٹیبل آئی ہاسپٹلس ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مگر اندرون سندھ یہ فیسلٹی نہیں تھی. یہاں سے لے کے سکھر تک مریضوں کو کراچی میں ہی ہمارے پاس آنا پڑتا تھا. میرے پاس تو پاکستان سے لوگ آیا کرتے تھے. تو میں نے نقشہ دیکھا کہ سندھ میں سینٹر تقریباً کہاں پڑتا ہے, تو نواب شاہ آلموسٹ سینٹر. تو نواب سے میرا کوئی تعلق نہیں, نہ میں وہاں پہ پڑھا ہوں, نہ پیدا ہوا ہوں, نہ میرا کوئی دوست تھا, نہ کوئی رشتہ داری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بھائی یوں سمجھے کہ ایک وہ حکم اذاں جیسے ہوتا ہے. تو آپ نے تو پبلک کی ضرورت کو سمجھا, اس سے بالا تر ہو کے اس میں نہ کمیونٹی, کیونکہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میرا یہاں پہ سے میرا تعلق ہے. تو وہ آپ نے وہ نہیں دیکھا, گھر نہیں, کمیونٹی نہیں, پروونس نہیں, لینگویج نہیں, ریلیجن نہیں, بس ایک ہے انسانیت, سروس ٹو ہیومینٹی. اور ہسپتال میں بھی ہمیں کافی گروپ ہیں, جیسے وہاں پنجابی گروپ ہے, دوسروں نے کہا ہم آپ کو زمین دیتے ہیں. ہم نے کہا جس چیز کے بھی کوئی چھاپ لگی ہے وہ نہیں ہمیں چاہیے. ہمیں اچھا, یہ اب انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے ہاسپٹل کا نام کیا رکھا؟ اس کا نام رکھا ہے ایلزا ریٹنا ویلفیئر آرگنائزیشن. تو ایلزا جو ہے آپ کی مسز ہیں, اور یہ مسز تو بعد میں بنی وہی لڑکی جو. تو دیکھیے ناظرین, یہ ایک انٹرسٹنگ, آپ کے سامنے دنیا کی بہت سی لو سٹوریاں ہوں گی, لیکن ایسی لو سٹوری ڈاکٹر مختار صاحب جیسی نہیں ہوگی کہ ایلزا کے ساتھ ان کی ایک کلمی دوستی ہوئی جسے ہم پین فرینڈشپ کہتے ہیں. انہوں نے انہی کی بیماری میں اسپیشلائز کیا جس کا خطرہ تھا کہ ان کا ویژن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور الحمدللہ اس وقت شیز 84, ان کا ویژن بالکل صحیح ہے جی, اور وہ بالکل اچھے انداز سے دیکھتی ہے. اپنے چل پہ نہیں, بہت تھوڑا سا نیرو فیلڈ آف ویژن, مگر معجزہ ہے. میں نے آج تک کوئی اور آدمی نہیں دیکھا جس طرح اتنا زیادہ نمبر ہو اور نظر آتا ہو. اللہ میں جن کے جو وہ کتابوں میں درج تھا وہ آپ نے وہ بھی چینج کر دیا, وہ بھی قدرت نے ان کا ساتھ دیا. کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے جب اس وقت اپنی
ایفرٹ شروع کرتا ہے تو خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے، اور خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو میں نے کہا کہ دیکھیں میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں غریب سے گھر کا آدمی ہوں، تو تم تو پڑھی لکھی عورت ہو، ایک میں امیر ملک سے ہو، شاید امیر گھر سے بھی ہوگی، تو میں کس طرح سے آپ سے نباہ کر سکوں گا؟ تو آپ بالکل غلط لائن پہ لگی ہوئی ہیں، آپ کے لیے بس کی بات نہیں ہے۔ کہتی نہیں مجھے یہی تو بات اچھی لگتی ہے، کہتی ہے کہ میں کیپٹلسٹ سوسائٹی جو ہے اس سے ڈسروژنڈ ہوں، اینڈ آئی وانٹ ٹو سرو ان اے تھرڈ ورلڈ کنٹری، اینڈ یو ول بی سرپرائز دیٹ یو نو، یہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے مگر میں اس کی عظمت کی بات کرتا ہوں کہ اس کے والد جو ہیں وہ ہی واز ان اے پوزیشن کہ جب وہ پورٹ قاسم بنا ہے تو اس کا ٹھیکہ لینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ بہت بڑے بزنس مین تھے، تو برسلز میں ساری انڈر گراؤنڈ ہائی رائزز وغیرہ سب اس کی بنی ہوئی ہیں، جو کنسٹرکشن کمپنی، اور مجھے اس نے ایک دن یہ ہوا لگنے دی کہ میں کسی امیر لڑکی کی ماں باپ کی بیٹی ہوں، اور میرے ساتھ آ کے کہ پاکستان میں بغیر بیڈس کے بھی ہم زمین پہ بھی سوئے ہیں شروع میں، اور آج تک جب کبھی بھی ہوا کہ ہسپتال میں خرچہ کرنا ہے اس کے لیے کبھی اس نے کہا گھر آپ ہمارا دیکھیں بالکل سادہ سا گھر ہے، وہ کہتی کہ غریب ملک میں دولت کی شو آف کرنا سن ہے، بہت زبردست۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے لیے ایک بڑی رہنما بات ہے کہ غریب ملک میں اگر ہم اپنی نمود و نمائش کرتے ہیں تو یہ ایک گناہ کے برابر ہے، یہ خیالات ہیں۔ اور اسی وجہ سے یو نو آئی ہیو لیوڈ اے ویری سمپل لائف، بیکاز میرے پہ کوئی یہ پریشر نہیں تھا بناوٹ کا کہ میرا گھر بڑا ہو، گاڑی بڑی ہو، یا میرے لباس، یہ جو آپ نے جو خواب، ڈاکٹر صاحب جو آپ نے خواب دیکھا اور جو آپ نے مشن اپنایا، قدرت نے آپ کے اوپر ایک مہربانی کی کہ اس طرح کا ایک آپ کے ساتھ شریک حیات جو ہے وہ جوڑ دیا تاکہ آپ کا مشن جو ہے وہ جاری رہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام کے بالکل آخری مرحلے میں آج کی جو نشست ہے ہماری، انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے آئندہ بھی نشستیں کریں گے اور ان کے جو تجربات ہیں ان کی روشنی میں اور اس ہاسپٹل کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس پہ بات کرتے رہیں گے، لیکن آخری مرحلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے، اور اس کے لیے تو بہت بڑی رقم چاہیے، اور پہلے آپ نے وہ رقم بھی اللہ کے کرم سے ارینج کی، اور اب یہ رننگ فائنانس کوئی 50 کروڑ روپے کا ہمارا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی تک وی آر ہاف وے، اچھا ہم نے کوئی 22-24 کروڑ تک کے قریب کا جو ہے وہ خرچ کر چکے ہیں، کچھ خرچ ہو رہا ہے، کچھ اکوپمنٹ ہو رہی ہے جو کہ پائپ لائن ہے، باقی جو ہے شروع میں ہمارے لیے مشکل تھا کہ ایک خواب تھا، ایک کہانی تھی لوگوں کو بتاتی، اب ایک فیکٹ ہے سامنے کہ لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر روز وہاں پہ اب 150 سے 200 تک روز مریض آتے ہیں اور سب کو فری افقات دیکھا جاتا ہے، اور ہر سنڈے کو 50 سے 55-60 تک آپریشن ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب حالانکہ 2 سال ہوئے ہیں، اب یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس جو فیسلٹی ہے وہ کافی نہیں ہے، ہم بڑی تیزی سے اب اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس میں اضافے ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج جو آپ نے ہمیں انلائٹنڈ کیا ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ وہی بات کہ جو قدرت جو ہے وہ آپ پہ مہربان ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ ان مہربانیوں کو سمیٹنے کے لیے کتنے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ایک چیلنجز سے بھری ہوئی زندگی جو ہے وہ ڈاکٹر مختار صاحب نے گزاری، لیکن ابھی بھی وہ کام کرنے سے نہ گھبراتے ہیں نہ تھکتے ہیں، اور جہاں بھی کہیں انسانیت کی خدمت کی بات ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ان کے شعبے سے وابستہ چیز ہے آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے، وہ بلا تردد وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور میں پرسنلی چونکہ ڈاکٹر صاحب کو جانتا بھی ہوں کہ وہ کتنی جگہوں پر اپنی خدمات دیتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی یقیناً ایک اہم جگہ وہ بھی ہے شہر کی، وہاں پہ بھی ایک کیمپ میں وہ موجود تھے جب وہ ہمارے پاس آ رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کا جو نواب شاہ کا پروجیکٹ ہے اس کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور انہوں نے جس طرح خود فرمایا
کہ ابھی وہ آن گوئنگ ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا علاج بھی ہو رہا ہے. اور ہم اس حوالے سے بھی دعا گو ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کے یہ خواب ہیں اور یہ انسانیت کی خدمت کا خواب ہے، جس طرح یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اسی طرح مزید آگے بڑھے، اور بہت سے لوگ جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس پروجیکٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ فزیکلی جا کے اس جگہ کا وزٹ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے خود رابطہ کر سکتے ہیں اور اس پروجیکٹ کا حصہ بن سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت میں ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.